بسم اللہ وبہ استعین الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ توحید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے اور یہی اول و آخر فریضہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن و انس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ عہد لے لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہم اس پر گواہ بھی ہیں۔ اب جب کائنات میں جن و انس کے پیدا کرنے کی باری آئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اپنی وحدانیت کے لیے کیا ہے۔ اسی طرح جب اس کائنات کا آخر ہوگا، انتہا ہوگی، وہ حقیقت میں توحید اور توحید کے بول بالے کی دنیا میں انتہا ہوگی۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کی پکارتا ہوگا۔ گویا کہ اس کائنات کی ابتدا بھی اور اس کی انتہا بھی توحید ہے، توحید اصل ہے اور تمام اعمال کا دار و مدار اور انحصار اسی توحید پر ہے۔ اس بات کو اور اس کی اہمیت اور ضرورت کو ہم ایک اور انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑے ہی خوب انداز میں کیا گیا۔ آپ کی قربانیوں کا تذکرہ، توحید کے لیے آپ پر آزمائشیں، آپ پر مصائب و آلام اور اس پر صبر، حیران کن اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا تو ابراہیم پورے اترے۔ گویا کہ ہر طرح کی قربانی دی لیکن توحید پر آنچ نہیں آنے دی، امام الموحدین قرار پائے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی دعا کا تذکرہ اس انداز میں کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اے اللہ اس مکہ کی بستی کو امن کا گہوارہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرست سے بچا لے۔ آپ حیران نہیں ہو جاتے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے پوری زندگی توحید کی خاطر آزمائشیں اور مصیبتیں اور آلام برداشت کیے، لیکن اب بھی ان کے دل میں اس کی اہمیت کس قدر مجزن ہے کہ اپنے اللہ سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ توحید پر ہی قائم رکھنا مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی 13 سال کی زندگی آپ نے توحید کی دعوت میں گزاری اور سخت حالات گزارے، اور آپ کو اور آپ کے صحابہ کو، آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو کتنی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں سورہ محمد اتاری گئی اور اس توحید کی اہمیت کو اللہ نے یہاں بھی اجاگر کیا، اور مدنی صورت کے اندر یہ حکم دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے نبی علیہ السلام ابھی بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ علم حاصل کیجئے
آپ معرفت لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہے توحید کی اہمیت! 13 سال تک توحید کی دعوت دی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بار بار اس کلمے اور اس پکار کو پکارا، لیکن مدینہ میں آ کر تب بھی اس سبق کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ کیا کہنے توحید کی اہمیت کے! اول بھی توحید، آخر بھی توحید، سب سے بڑا فریضہ بھی توحید ہے۔ یہی وجہ ہے صحیح مسلم میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، توحید سے واقفیت تھی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آئیے دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹیے، توحید پر کاربند ہو جائیے، توحید کو اصل بنائیے، انحصار توحید ہی پر ہوگا، اور اعمال کی قبولیت اسی توحید پر منحصر ہے، اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اسی توحید میں موجزن ہیں۔ اللہ ہمیں اس پر ہی گامزن رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔